بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے لیونگ ان سن، اور اس کو لکھا ہے ایڈرین رچ نے۔ ایڈرین رچ جو ہے اس کو ہم بطور پوئٹ، اسکالر اور ٹیچر اور کرٹک جانتے ہیں، لیکن اس کی جو اہم پہچان ہے وہ ایز اے فیمنسٹ رائٹر کے ہیں، یعنی پائنیئر رائٹرز میں سے وہ تھی، اور ان کو جو ہے امریکہ میں ایک انٹلیکچوئل کے طور پر بھی جانا جاتا۔ اس کی جو پہلی شروعاتی جو کام ہے وہ امیٹیشن ہے اس وقت کے میل رائٹرز کی، نقالی وہ کرتی تھی، اس پر یہ جو ہے اس کو اسی لیے اس کو پرفیکٹ امیٹیٹر کا ایک خطاب بھی ملا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس کی آواز دبی سی ہمیں محسوس ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ کیا ہیں، وہ کیا محسوس کرتی ہیں ایز اے فیمیل رائٹر، وہ ہمیں نہیں نظر آتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات میں ایک طوفان ہے اور ایک کانفلکٹ ہے، کہ ایک طرف تو وہ اس وقت کے جو میل رائٹرز انہوں نے جو اصول وضع کیے تھے شاعری کے اور ادب کے، ان کی نقالی وہ کرتی ہیں، تو دوسری طرف اس میں اس کی رائٹنگز میں ایک جذبہ بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں کہ وہ خود اپنی بات کرے، اپنی دل کی بات کرے، ایک شاعرہ اور ایک خاتون، اس وقت کی خاتون کے طور پر اپنی دل کی بات کرے، تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کمپلیٹ ریئلائزیشن آف ہر فیمیل سیلف ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ ہمیں اس کے آنے والے کاموں میں جو ہے وہ ہمیں پھر وہ آواز ملتی ہے۔ ریئلائزیشن کے بعد کہ وہ خاتون ہے اور اس کو خاتون کے مسائل کے بارے میں لکھنا چاہیے، تو انہوں نے کمر کسی اور جو ہے انہوں نے اس جو اندھی تقلید ہے اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اور اپنے رائٹنگز میں اس کو جگہ دی، اس بغاوت کو اور اس کی جو اپنی فیلنگز تھی اس کو جگہ دی۔ سو اس کے بعد جو رائٹنگز ہے یا اس دور کی رائٹنگز ہے، ہمیں جو ہے پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ خواتین کی بات کر رہی ہیں، اگرچہ اس نے جو زبان اور جو طریقہ اپنایا وہ سمبلزم کا ہے، تھرو سمبل جو ہے وہ اپنی بات کہتی ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ اسی ٹرانزیشن پیریڈ کے دور کی نظم ہے، جس میں اس نے کل کے بات نہیں کی، بلکہ دبے الفاظ میں وہ بات کرتی ہے، اور فیمیل آئیڈینٹی کی طرف ہمیں وہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو پوئم ہے لیونگ ان سن، یہ اسی دور کی ہے۔ یہ جو ہے یہ جس شمارے میں چھپی اس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے دا ڈائمنڈ کٹرز اینڈ ادر پوئمز، یہ اس میں جو ہے شائع ہوئی۔ نظم کا جو عنوان ہے وہ بھی اہم ہے، لیونگ ان سن۔ اس یہ معنی نکلتی ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے یہ بغیر شادی کے رہ رہا ہے ایک ہی چھت کے نیچے اور ایک ہی جگہ، لیکن اس میں کوئی ٹھوس ایسے شواہد نہیں ہمیں نظر آتے کہ جس سے یہ بات جو ہے وہ مستند ٹھہرے، لیکن ہم اس سے یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک جوڑے میں جو ذہنی آہنگی ہے وہ نہ ہو، اور اس رشتے کی وہ خوبصورت جو ایک ہے جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیونگ ان سن کی طرح ہے۔ تو دونوں مطلب ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ جو نظم ہے وہ کچھ اس طرح ہے: She had thought the studio would keep itself, no dust upon the furniture of love, half heresy to wish the tapes less vocal, the panes relieved of grime, a plate of pears, a piano with a Persian shawl, a Kate stocking, the picturesque, amusing mouse had risen at his urging۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں سچ جو ہے سٹینزاز نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جو فل سٹاپ ہے وہ ہمیں احساس دیتا ہے کہ یہاں پر ایک خیال جو ہے یا ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں تک آ گیا ہے۔ تو جو اسپیکر ہے وہ فیمیل ہے، جو خاتون ہے اس کی طرف سے یا وہ بات کر رہی ہے یا اس کے بارے میں ہے۔ She had thought، یہ پاسٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے سوچا تھا۔ The studio can be a symbol of a relation, of a place.
کہ یہ اپنا خیال خود رکھے گا. ہم کہتے ہیں کہ جو رومانٹک ہوتی ہے، رومانٹک کانسیپٹ آف لائف جو ہے، اس میں چیزیں خود خیال رکھتی ہیں، کسی فینٹیسی کی طرح چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو اس کا بھی خیال تھا کہ یہ خود بخود ہوں گی، میرا اس میں اتنا ہاتھ نہیں ہوگا چیزوں کو سنبھالنے میں، وہ خود سنبھلیں گی، کیونکہ جو بنیادی چیز ہوگی وہ محبت ہوگی. نو ڈسٹ اپان دا فرنیچر آف لو. اور جو جہاں پہ ہم رہیں گے، جہاں پہ وہ سامان ہوگا جو ہماری یعنی خوبصورت زندگی کا ایک حصہ ہوگا، تو اس کا جو سامان، اس پہ کوئی جو ہے دھول نہیں بیٹھے گی، دھول نہیں رہے گی. وہاں پر جو فاسٹس ہوں گے، ٹیپس ہوں گے، جو نلکے ہوں گے، وہ بھی شور یا آواز نہیں کریں گے، یعنی وہ بھی پرفیکٹ کنڈیشن میں ہوں گے، اس کو مرمت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہوں گے. اور جو کڑکیوں کے جو شیشے ہوں گے، اس پر جو ہے گرائم، یہ گندگی جو ہے، یہ دھول نہیں ہوگی، یہ اسے ہوں گے. وہاں اس ماحول میں یہ سوچنا بھی جو ہے وہ ہیریسی ہوگی، وہ کفر ہوگا، وہ ایک گناہ سمجھا جائے گا کہ یہ چیزیں ایسے خراب ہوں، یعنی وہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہوں گی. وہاں پر جو ہے پلیٹ آف پیئرز ہوگا، یعنی خوبصورت، یعنی خوشحال زندگی کا ایک سمبل ہے. ناشپاتیوں کا ایک پلیٹ ہوگا، پیانو ود اے پرشین شال ہوگا، پھر اس میں میوزیکیلٹی اور میوزک کا ایک عنصر ہے. یعنی رومانٹک زندگی میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی کا ایک اہم رول ہوتا ہے. موسیقی ہوگی، اور کیٹ اسٹاکنگ دا پکچرسک امیوزنگ ماؤس، اور ایک ہوگی، ایک بلی ہوگی جو وہاں پر موجود، شاید میرے خیال میں یہ تصویر میں موجود ایک کھیلتا ہوا ایک چوہا ہوگا جو اس کے پیچھے بھاگے گی، اور ہزرجنگ، یعنی اس کا جو لائف پارٹنر ہوگا یا جو اس کا محبوب ہوگا، وہ تصویر بلی کے سامنے رکھے گا، تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی جائے گی، اور یہ بھاگے گا، بندہ تصویر لے کے بھاگے گا، اور اس کے پیچھے جو ہے تو کھیل کود اور ہنسی خوشی اور مذاق کا ایک ماحول ہوگا. تو ایک خوبصورت زندگی ہوگی جو فرنیچر آف لو ہے. یہ سب کچھ پیرافرنیلیا ہوگا. لیکن دوسرا اسٹینزا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: not that at 5 each separate stairs would ride. She had not thought that at 5، یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ 5 بجے صبح جو سیڑھیاں چڑھی ہیں گھر کی طرف، اس میں سے ہر سیڑھی جو ہے وہ اس سے آواز نکلے گی. ہر صبح 5 بجے انڈر دا واک مین ملک مین اسٹریمپ، اس کے قدموں کے نیچے سے یہ سرسراہٹ یا یہ جو آواز ہوگی، ترتراہٹ جو ہے اس میں پیدا ہوگی. یہ اس نے نہیں سوچا تھا. اب سیڑھیوں کا آواز نکالنا، اس کا مطلب ہے یہ مرمت چاہتی ہے، یہ خراب ہے، یہ کمزور ہے. یعنی اس کے جو امیجنیشن میں جو بات تھی، ایک خوبصورت زندگی کی بات تھی، اور آج جو بات ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. یعنی ایون سیڑھیاں جو ہے وہ آج خراب ہیں. یعنی جو پہلا سٹینزا ہے وہ اس کے تصور کی بات ہے، یہاں پر جو ہے یہ حقیقت میں ہم آتے ہیں. تو ہر صبح جو گوالا ہے، دودھ لے کے آنے والا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے یہ جو آواز نکلے گی سیڑھیوں سے. That morning light so coldly would delineate the scraps of last night's cheese. اور جو صبح کی روشنی پڑے گی کمرے میں، تو اس میں جو جو پچھلے رات جو انہوں نے کھانا کھایا تھا، اس میں چیز اور 3 سپلکرل باٹلز ہوں گی. سپلکرل آپ جانتے ہیں، گول. سپلکر گول محراب یا جو ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سپلکر ہم مقبرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو رشتہ ہے جو وہ بھی مرگ کے دفن ہو چکا ہے، یا جو رشتہ جو جذبے ہیں وہ دفن ہو چکے ہیں. اب اس میں ایک بورڈم کا ایک تاثر ہمیں ملتا ہے. تو اس میں یعنی صفائی کرنا اور چیزوں کو سنبھالنا، ان کا خیال تھا میڈم کا کہ یہ خود چیزیں اپنا خیال رکھیں گے، لیکن
چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھ کے جو ہے دیکھیں اور چیزیں ہوتی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. رومانٹک ہے لائف، لیکن اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. That on the kitchen shelf among the saucers, a pair of beetle eyes would fix her own. اور جو شیلف ہے کچن کے شیلف پر، وہاں پر جو ہے بیٹل آئے جو ہے 2 آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانکیں گی، اور وہ کہ کچھ وہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے، ان کے اس کو ہم کہتے ہیں چشمدید گواہوں کے طور پر جو ہے یہ آنکھیں ان کو گوریں گی. یہ سینکٹیکے استعمال ہوا ہے جس میں ہم پارٹس کا استعمال کرتے ہیں ہول کے لیے. تو یہ آنکھیں یہ چشمدید گواہ ہوں گی، ان کے تعلقات جو آہستہ آہستہ تعلق جو ہے زندگی آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی، ان کے چشمدید گواہ ہوں گے یہ، اور ان کی آنکھوں میں وہ دیکھیں گے. یہ اکیلے نہیں ہوں گے یہ دو آنکھیں. انوائے فرام سم ولیج ان دا مولڈنگس، یہ ایک سفیر ہوگا اس پوری کالونی کے جو کہ یہاں پر فکسچرز میں یا جو ہے دیواروں میں ہو گئی ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے کیڑے مکوڑے اور جو ہے دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہو گئی ہیں. یعنی آہستہ آہستہ گھر کے فرنیچر کو فکسچرز کو وہ کھا رہی ہیں. اور یہ سمبولک ہے کہ بورڈم، ایک دوسرے میں غیر دلچسپی جو ہے اس کے رشتے کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح یہ جو ہے چاٹ رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں. تو یہ سمبولیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور یہ جو ہے کیڑے اور مکوڑے. مین وائل ہی ود اے یارن، اب یہاں تک جو ہے وہ سوچ رہی ہے، اس کا جو ہے جو تصور ہے یا حقیقت میں آ گئی ہے، تصور سے حقیقت میں آ گئی ہیں، اور حقیقت اب بالکل جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکی ہے. مین وائل ہی ود اے یارن، اسی دوران جو اس کا پارٹنر ہے وہ اونگتا ہوا ساؤنڈڈ اے ڈزن نوٹس، اور جو ہے صبح سویرے وہ اونگتا ہوا آتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں پر جو پڑی پیانو ہے اس کے کیس کو وہ جو ہے اس کو پلے کرتا ہے، ڈزن نوٹس وہ پلے کرتا ہے. ڈکلیئر اٹ آؤٹ آف ٹیون، اور کہتا ہے کہ یہ بے سرا ہے. پیانو جو ہے یا کی بورڈ جو ہے یہ بے سرا ہے. بے سرا یہاں سمبولکلی اگین استعمال ہوا ہے. جس طرح ان کا یہ پیانو بے سرا ہے، اس طرح ان کا رشتہ بھی بے سرا ہو چکا ہے. شرگڈ ایٹ دا مرر، وہ آئینے میں دیکھتا ہے اور کندھے اچکاتا ہے. ربڈ ایٹ ہز بیئرڈ، اور اپنا جو ہے اپنی داڑھی جو ہے وہ اس کو کھجاتا ہے. یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں شرگنگ اور ربنگ ہز بیئرڈ، اور جو کی بورڈ آؤٹ آف ٹیون، یہ سب ساری جو ہے یہ الفاظ کا استعمال جو ہے اہم ہے. یہ بورڈم کا احساس دیتی ہیں، بورڈم کی معنی ہمیں دیتی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بور ہو چکے ہیں. went out of cigarettes، went out for cigarettes، یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان سے بات کرے، اپنی گرل فرینڈ یا اپنی بیوی سے بات کرے، وہ باہر جا کے جو ہے سگریٹ پینے چلا جاتا ہے تاکہ اس کا جو بورڈم ہو جو ہے وہ ختم ہو یا کم ہو. while she jeered at the minor demons، اور جب وہ باہر ہوتا ہے تو وہ اندر جو سب کچھ بکھرا ہوا پڑا ہے، مائنر ڈیمنز میرے خیال میں اس کے اپوزٹ ہیں فرنیچر آف لو کے. وہ خوبصورتی وہاں پر ہے، یہاں پر بدصورتی ہے، یہاں پر افراتفری اور ڈس آرڈر ہے. تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہے، ہر چیز جو ہے بکھری پڑی ہے اس کی طرف دیکھتی ہے. تو وہ فیصلہ کرتی ہے پلڈ بیک دا شیٹس، وہ جو بستر کے شیٹس ہیں وہ کھینچتی ہے. اینڈ میڈ دا بیڈ، اور وہ بستر کو تیک کرتی ہے. اینڈ فاؤنڈ اے ٹاول ٹو ڈسٹ دا ٹیبل ٹاپ، اور پھر ٹیبل کو صاف کرنے کے لیے اس کو تولیہ ملتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر چیزیں ہیں نہیں، شاید یہ ایک ہی کمرہ ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو گیا یہاں پر.
اس کی بالکل اپوزٹ ہیں، چیزیں جو ہیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں، ایک چیز کو صاف کرنے کے لیے دوسری چیز گندی کرنی پڑ رہی ہے. اینڈ اسی دوران اس نے جو کافی کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، یہ کافی چولہے پہ چڑھا رکھا ہے، وہ جو ہے اس کا پانی جو ہے اینڈ لیٹ دا کافی پاٹ بوائل اوور آن دا اسٹوو. ایک کام میں وہ مگن ہوتی ہے تو دوسرا کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی دا اسٹوڈیو، the ideal world is not taking care of itself. It is not keeping itself. تو وہ جو ہے ایک چیز آپ کرتے ہیں تو دوسرا خراب ہو جاتا ہے. By entering she was back in the love by evening. یہی کچھ ہوتا ہے. زندگی جو ہے افراتفری ہے، اس میں ڈس آرڈر ہے، اس میں بورڈم ہے، اس میں جو ذہنی ہم آہنگی ختم ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا نہیں ہے. شام تک شی واز بیک ان لو اگین. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جب روشنی پڑتی ہے تو دنیا کی حقیقت یا اس رشتے کی حقیقت نمایاں واضح ہو جاتی ہے، لیکن جب رات شام ہوتی ہے تو تاریکی میں اس کی حقیقت دب جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، اور اس کو پھر اپنے شوہر یا جو محبوب ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. یعنی اس کے محبت میں وہ پھر جو ہے گرفتار ہو جاتی ہے. دو ناٹ سو ہولی، لیکن اب وہ پہلی والی محبت نہیں اگرچہ رہی، اب اس سے کم ہے. بٹ تھرو آؤٹ دا نائٹ شی ووک سم ٹائمس ٹو فیل دا ڈے لائٹ کمنگ. لیکن جب رات ہوتی ہے اور اس کی محبت جوبن میں ہوتی ہے، لیکن آدھی رات کو جب وہ اٹھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے، جو ریئلائزیشن ہے کہ یہ رشتہ کمزور ہے، یہ آگے چلنے والا نہیں ہے، یہ ریئلائزیشن اس کو پھر جگاتی ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پھر دن آنے والا ہے، پھر بورڈم اور جو دوری ہے وہ آنے والی ہے، اس ملک مین کی طرح جو کہ ابھی 5 بجے دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دودھ چھوڑے گا. تو اس طرح اس کو دوبارہ ریئلائزیشن جو ہے آتی ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وومن ان ڈپریشن. یعنی وہ ایک ڈپریشن میں ہے، اس کا شکار ہے. جو بیسک انفارمیشن ہے اس پوئم کی، اس میں جو اسپیکر ہے یا تو ایک میرڈ گرل اور وومن ہے یا ایک گرل ان ریلیشن ہے. سیٹنگ جو ہے ان اپارٹمنٹ ہے. ٹون جو ہے اس کا سیریس ان آئرونک ہے. ٹیکنیک جو ہے ڈسکرپٹیو پوئم ہے، یہ ڈسکرپشن ہے اس میں. والیوم جو ہے دی ڈائمنڈ کٹرز اینڈ ادر پوئمز، 1955 میں اس کو جو چھاپا گیا. ورس فارم جو ہے وہ فری ورس ہے. پوئٹک ڈیوائسز سمبل استعمال ہوئے ہیں، سینکڈکے اینڈ پرسنیفیکیشن، میٹافر، الٹریشن اینڈ سمبلنگ. اسٹینزا فارم اس کی ہے نہیں کیونکہ اس میں بریکس نہیں ہے، فل سٹاپ کے طور پر اس کو دکھایا گیا ہے. سمبل جو ہے ملک مین ہے، بیٹلائز ہے، آؤٹ آف دا ٹیون کی بورڈ ہے، ڈے لائٹ ہے، یہ ہمارے پاس سمبلز ہیں. جو میٹافر ہم کہتے ہیں اسٹوڈیو سمبل بھی ہے، میٹافر بھی ہے. A plate of pears, a piano with a Persian shawl, a Kate stocking, a picturesque mouse. Furniture of love جو اس کی بات ہوئی ہے، یہ چیزیں ہیں furniture of love جو میٹافر ہے. Pair of beetle eyes، یہ synecdoche ہے. Each separate stairs would writhe. Personification and writhing جو ہے that's a human characteristic. سیپریٹ اسٹیئر جو ہے الٹریشن ہے، ایس ساؤنڈ جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہے. ڈے لائٹ کمنگ لائک ریلنٹلیس ملک مین اپ دا اسٹیئرس، یہ سملی ہے. تھیمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈومیننٹ تھیم ہے وہ لو ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہی اس ریلیشن کا بنیادی جو ہے وہ اساس یا اس کی بنیاد اسی پہ ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آتے، ایک ساتھ زندگی نہ گزارتے. بعد میں یہ محبت کیسی ہے اس بعد میں پتہ چلتی ہے ہمیں جب ہم پوئم کو پڑھتے ہیں. جو دوسرا تھیم ہے وہ ڈفرینس بٹوین اینٹیسپیٹڈ اینڈ ریئل ریلیشن شپس. پہلے جب شروع ہوتا ہے پوئم تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا ہوگا ریلیشن، یہ لائف کیسی ہوگی. لیکن جو اسپیکر ہے
وہ سوچتی ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک جو ہے ایک زندگی ہوگی جہاں پر نہ کام کرنا ہوگا جو ہے، اور جہاں پہ ہم رہیں گے وہ ایک خوبصورت اور ایک آئیڈیل سی جگہ ہوگی، چھوٹی سی دنیا ہوگی جہاں پر وہ زندگی بسر کریں گے، اور اسی طرح جو ان کا رشتہ ہے وہ بھی ایک آئیڈیل رشتہ ہوگا، بڑے ہی محبت بھرا رشتہ ہوگا، جہاں پر اس کو صفائی نہیں کرنا پڑے گی، جہاں پر جو ہے فینٹسی ورلڈ ہوگی، اور وہ جگہ اپنی مطلب خیال خود رکھے گی، اور چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گی، اور یہ محبت جو ہے یہ ایک آئیڈیل ایک رشتہ ہوگا، اور وہ بڑھتا پروان چڑھتا رہے گا۔ لیکن ایکچویلٹی جب اس کو پتہ چلتا ہے، جب وہ اس ارتحال میں فزیکل اس میں داخل ہوتی ہے، تو اس کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ رشتے کو مینٹین کرنا پڑے گا، بلکہ اس جگہ کو بھی مینٹین کرنا پڑے گا۔ سو دونوں کی مینٹیننس وہ ضروری ہوگی، کلیننگ اس کی ضرور ہوگی۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو جگہ ہے، جو رشتہ ہے، ان میں مسئلے ہیں، ان کی کلیننگ جو ہے امپاسبل ہے۔ محبت میں بوریت کا احساس داخل ہو چکا ہے، جو جگہ ہے اس میں گندگی کا احساس اور افراتفری اور ڈس آرڈر کا ایک احساس ہے، گن جو ہے وہ لگ چکا ہے، وہ مطلب روٹننس جو ہے وہ ہو چکی ہے، جگہ میں بھی ہو چکی ہے اور رشتے میں بھی ہو چکی ہے۔ تو اس جو انٹیسپیٹڈ اس نے جو زندگی کے بارے میں سوچا تھا، اور جو ریلیشن کے بارے میں سوچا تھا، دونوں جو ہے حقیقت میں دونوں جو ہے وہ منہدم ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ تیسرا جو ہے جو تھیم ہے وہ ڈسکارڈنٹ میریٹل میچول لائف۔ اگر ایک رشتے میں جو ہے ہم آہنگی نہ ہو، تو وہ رشتہ بہت جلد جو ہے وہ بورڈم کی طرف جاتا ہے، اور انہدام کی طرف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی پوئم ہم دیکھتے ہیں جو رشتہ ہے وہ بھی انہدام کا شکار ہے۔ دونوں خاتون اور جو مرد ہے، دونوں جو ہے وہ ڈسلوژنڈ ہو چکے ہیں، ان کے ذہن میں ایک قسم کا خیال رشتہ تھا، وہ رشتہ کچھ اور نکلا، اور جو جگہ تھی وہ اس کی محبتوں کی اور محبت پیار کی دنیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی نظروں کے سامنے ہی ختم ہو گئی۔ تو بورڈنگ کا احساس جو ہے وہ ہوا۔ اسی ڈسکارڈنٹ اور میریٹل میچول لائف کے رزلٹ میں ڈپریشن جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے جوڑا، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیشن ہے اس مطلب ڈپریسڈ ریلیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، خاص کر جو ہے جو خاتون ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو میل کی ڈسکرپشن جو ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، وہ بورڈم کا شکار ہو چکا ہے اور وہ ڈپریسڈ ہے۔ جو پانچواں ہے وہ سوشل پرسنل ایکسیپٹنس۔ اگر آپ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں سوشل ایکسیپٹنس ضروری ہوتا ہے، اس میں پرسنل ایکسیپٹنس ضروری ہوتا ہے، وہ آپ سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے اور بندے جو پارٹیز ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کرے۔ اگر ان میں سے ایک سوشل ایکسیپٹنس نہیں اس کو حاصل اور پرسنل ایکسیپٹنس نہیں حاصل ایک رشتے کو، تو پھر وہ جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ خراب انداز سے ہوتا ہے۔ اگر شادی کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ سوشلی ایکسیپٹیبل ایک ریلیشن ہے، شادی ہونا ہر مذہب میں شادی جب ہوتی ہے تو وہ سوشلی ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے، تو وہ آگے جا کے ایک اس میں مسئلے نہیں ہوتے اتنے۔ اگر ایسا رشتہ ہے جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ریلیجسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس میں ایسے ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ یو فیل ایز اف یو آر ان سن، یو آر کمیٹنگ سنس، ایسے رشتے۔ تو اس رشتے میں سوشل ایکسیپٹنس، اگر ہم پہلے والے ٹائٹل پہ جو بات ہم نے کی کہ اس میں بغیر شادی کی یہ جوڑا رہ رہا ہے، تو اس میں سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ ہاں، اگر سوشل ایکسیپٹنس بھی ہے سوسائٹی، یعنی آپ نے باقاعدہ نکاح کر کے اور شادی کر کے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آپ میں پرسنل ایکسیپٹنس نہیں، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں یہاں پر بھی اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ دونوں جو ہے
اس کو وہ پرسنلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایسے جوڑے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں لیکن وہ پرسنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس رشتے کو, تو وہ رشتے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا انجام بھی ایک خوفناک وہ انجام اس کا ہوتا ہے. تو یہ چند تھیمز ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تھیم ہو جو میرے سامنے نہ آئی ہو, جو میں جس پہ بات نہ کی ہو, یا کوئی بات ایسی ہو جو کہ ٹھیک آپ کو نہ لگے, تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے مجھے آگاہ کر دیں. تھینکس فار واچنگ. امید ہے آپ کو یہ جو ایکسپلینیشن اور انالیسس ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے انفارم کر سکتے ہیں جو یوٹیوب چینل ہے اس پر. تھینک یو سو مچ.